بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج ہم اس کتاب کی دوسری جلد الجزء الثانی کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں تمہید اور مقدمے کے عنوان سے فرماتے ہیں: تمہید المکلف المجتہد بالنسبۃ لکل حکم من احکامہ۔ ایک شخص جو کہ مکلف ہو، جو کہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جو بھی شرعی ذمہ داریاں ہیں اس پر عائد ہوتی ہیں، اور وہ مکلف ہے اور مجتہد بھی ہے، اتنے سارے علوم اس نے پڑھ لیے ہیں کہ احکام کو استنباط کر سکے، تو ایسا شخص جب احکام میں سے کسی حکم کی بنسبت متوجہ ہوتا ہے، مثلا ایک حکم جو ہے اس کی بنسبت جب یہ مواجہ ہوتا ہے تو اس کو 3 حالات جو ہے وہ آ سکتے ہیں اس حکم کی بنسبت کے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اما یکون لہ قطع، اس کے حکم کے بارے میں اس کو یقین ہو جاتا ہے، حالت یقینیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کو یقین ہو جائے۔ اب اس کے کیا احکامات ہیں یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، فی الحال بتا رہے ہیں کہ یہ 3 حالات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو حالت یقینی کہ بھئی یہی حکم ہے، او ظن، یا اس کو ظن حاصل ہوگا۔ یہ ظن ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دلیل سے حکم ثابت ہو رہا ہے اس کی بنسبت اس کو قوی احتمال یہی ہے کہ یہی مراد ہے، لیکن احتمال خلاف بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ مراد نہ ہو۔ اس کے بھی احکامات آگے آئیں گے۔ او شک بہ، یا مثلا اس حکم کے بنسبت کو شک ہے کہ مثلا اب اس کا حکم کیا ہے، یعنی کوئی بھی احتمال جو ہے اس میں کوئی بھی تقویت اور قوی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں طرف، یعنی جو سامنے آ رہا ہے وہ اور جو اس کا مخالف ہے۔ تو یہ 3 حالات ان کے بیان کرنے کے بعد اجمالی طور پر کہتے ہیں فَإِن قَطَعَ، جب اس نے قطع کر دیا حکم کے بارے میں کہ یہی ہے، فَيَلْزِمُهُ مُوَافَقَةٌ قَطْعِيَّةٌ، تو اس کے لیے اپنے قطع کی موافقت کرنا جو ہے لازم ہے۔ اب یہ اجمالاً یہاں ذکر کیا ہے انہوں نے، پھر بعد میں تفصیل بتائیں گے۔ وَإِن ظَنَّ، اگر اس کو یہ دوسری حالت ظن ہو جاتا ہے تو کلی حکم یہ ہے کہ فَإِن كَانَ عِندَهُ أَمَارَةٌ مَنْصُوبَةٌ، اس حالت ظنیہ میں اگر اس کے پاس شارع مقدس کی طرف سے کوئی امارہ، کوئی نشانی ہو، منصوب ہو، کہ خبر العدل، مثلا فرض کریں شارع نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں گمان حاصل ہو اور اس گمان میں وہ مثلا خبر عدل ہو، خبر عادل شخص جو ہے ایک خبر لائے، مثلا میرے سامنے کپڑا پڑا ہوا ہے، لباس ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، تو کوئی عادل شخص کہے کہ بھئی یہ پاک ہے، تو عمل بہا، تو اس پر عمل کرے گا مثلا۔ اب ان ساری مباحث کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ وَإِلَّا، اچھا یہ حالت ظنیہ میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ امارہ منصوبہ ہے اس کے پاس تو عمل بہا، وَإِلَّا، اور اگر اس کے پاس اس حالت ظنیہ میں کوئی بھی امارہ منصوبہ نہیں ہے تو پھر یہاں پر 2 نظریے ہیں۔ فَإِن ثَبَتَ عِندَهُ، ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ثابت ہو جائے، یعنی وہ جو مجتہد ہے اس کا نظریہ یہ ہو کہ ان ظنہ معتبر من قبل الشارع، یہ جو حالت ظنیہ ہے یہ بھی شارع کی طرف سے معتبر ہے، کوئی بھی ظن ہو، ہمارے منصوبہ ہو، غیر منصوبہ، بطور کلی ظن جو ہے حجت ہے، کہ صورت انسداد باب العلم و
انحصار العمل بالظن. جس طرح مثلا کہتے ہیں کہ ظن کہاں معتبر ہوتا ہے، کہتے ہیں جب ہم یہ کہیں کہ بھئی یقین والا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ جب ائمہ اپنے زمانے میں تھے تو لوگ ان سے جا کر پوچھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے تھے، تو وہ جو بتاتے تھے وہی یقین ہو جاتا تھا، کیونکہ خود مثلا پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں، ائمہ سے پوچھ رہے ہیں. لیکن بعد میں جب یہ سلسلہ بند ہو گیا اور فقط ہمارے پاس روایات ہیں، تو اس صورت میں یہ اس بات پر پہنچتے ہیں کہ بھئی باب علم جب منسد ہو جاتا ہے، اب اس کے پورے 4 مقدمات ہیں انسداد باب علم کے نظریے کے، کہ انشاءاللہ آگے ظنون کی بحث میں اس کے بارے میں بحث آئے گی. تو اس بنا پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب باب علم منسد ہے، بند ہے، اور عمل بظن ہی منحصر ہے، یہ جب نظریہ ہو جائے اس کے پاس، تو عمل بظن نہیں، تو یہ شخص مجتہد اسی اپنے ظن پر ہی عمل کرے گا. وَإِلَّا اگر اس کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ بھئی ظن جو بھی ہو وہ شارع کی طرف سے معتبر ہے، تو الحق ظنہ بالشک، تو ایسے ظن کے کہ جس پر کوئی امارِ منصوبہ نہیں ہے، تو وہ اس کا حکم وہی شک والا حکم ہے، کہ جس کو فرماتے ہیں کہ وہ ان شک کا، اگر اس کو تیسری حالت جو شک والی حالت ہے وہ آ جائے، تو اس صورت میں فَإِن نُصِبَتْ لَهُ فی مورد شک ہی اماراتون، اگر اس شک کے مورد میں کوئی امارہ ہے، کل خبر ہے مثلا جس طرح خبر اسی مورد کے بارے میں ہے، تو عمل بہا، تو اسی خبر پہ یا امارے پہ عمل کرے گا، شک کو چھوڑ دے گا. وَإِلَّا یا یہ ہے کہ بھئی شک کی حالت ہے، کوئی دوسرا امارہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں صرف شک ہی ہے. رجع الی الاصول العملیۃ المنسوبۃ للشک، تو اس صورت میں یہ ان قواعد عملیہ کی طرف رجوع کرے گا جو حالت شک کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، کہ بھئی اگر شک کی حالت ہو تو کیا کرنا چاہیے. تو یہاں 3 حالات بن گئے، وسیاتی تفصیلها، ان کی تفصیل آگے آئے گی. فیتم الکلام فی المقام فی 3 فصول، چونکہ 3 حالت ہیں تو کہتے ہیں کلام جو ہے وہ تمام ہوگا یہاں پر 3 فصلوں میں، ایک فصل قط کے لیے، ایک فصل ظن کے لیے، اور ایک فصل جو ہے وہ حالت شک کے لیے. اب آتے ہیں پہلی فصل کی طرف، جو کہ حالت قط اور یقین کے بارے میں ہے. الفصل الاول القطع وفیہ مسائل الاولی. اب حالت یقینیہ یا جسے قط کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ مختلف مسائل اور مختلف جہات سے گفتگو ہوگی. تو جو پہلی جہت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان القطع لا یکون مجعولا للشارع. یہ قط جو ہے جب ایک حالت یقینی حالت حاصل ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی حجیت جو ہے وہ مجعول شارع نہیں ہے، یعنی شارع نے پھر آ کر اس کو نصب نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ حجیت قط ذاتی ہے اس کی. جب یقین پیدا ہو جائے اور انسان کو یہ یقین ہو کہ یہی حکم واقعی ہے، تو اس صورت میں اس کی پیروی کی جاتی ہے، اور شارع نے حجیت اس کو نہیں دی ہے، یعنی مجعول شارع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنه عبارت عن انکشاف الواقع والوصول الى صحته، کیونکہ قط کا مطلب یہی ہے کہ آپ پر واقع منکشف ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، اور آپ واقع کی جو صحت ہے اس پر پہنچ چکے ہیں، اور اس کا جو دائرہ ہے اس میں آپ داخل ہو چکے ہیں. مثلا جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، اور یہ خون ہی ہے، یہ واقع ہے، یا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں جگہ پہ نجاست ہے. تو جو شخص قط کی یہ حالت ہوتی تو فالقاطع وهو الواقف علی تلک الساحہ، کہتے قاطع جو ہوتا ہے جو اس دائرہ واقع پر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو لا یحتاج الی دلیل مرشد الیہا،
تو اب اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جو اس کو اس صاحت اور واقع کی طرف جو ہے وہ ارشاد کرے، کیونکہ دلیل اس لیے ہوتی ہے تاکہ آدمی جو ہے واقع پر پہنچے، لیکن یہ تو خود واقع پر پہنچا ہوا ہے کہ حتی یحتاج الی جعل و نصب من الشارع، کہتے ہیں دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کہ دلیل کے بعد انسان محتاج ہو کہ وہ دلیل ایسی ہو جو کہ شارع کی طرف سے منسوب اور مجعول ہو۔ تو لہٰذا قط جو ہے وہ اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مجعول شارع نہیں ہے، کیونکہ خود واقع اس کے سامنے ہے۔ اب اسی کی اور مزید وضاحت کرتے ہیں کہ نعم انما يحتاج الى الدلیل ويحتاج ذلك الدلیل الى الجعل له من قبل الشارع من لم يصل الى میدان الواقع۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ بھئی دلیل کی احتیاج ہوتی ہے اور قاطع جو ہوتا ہے اس کو دلیل کی احتیاج نہیں ہوتی، تو اسی کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ دلیل کا محتاج وہ ہوتا ہے کہ یہ من جو ہے یہ یحتاجوں کا فاعل ہے، یعنی وہ شخص جو میدان واقع پر نہیں پہنچا وہ محتاج ہوتا ہے دلیل کا۔ اور یہاں ہم نے اوپر یہ کہا تھا کہ قاطع جو ہوتا ہے وہ واقع پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قاطع جو کہ واقع پر پہنچا ہوتا ہے اس کو دلیل کی احتیاج نہیں ہوتی، اسی لیے انہوں نے کہا تھا لا یحتاج الی دلیل۔ تو نیچے کہتے ہیں کہ دلیل کی طرف محتاجی، اور یہ محتاج ہوگا کہ وہ دلیل جو ہے وہ شارع کی طرف سے مجعول ہو۔ یہ کون محتاج ہوتا ہے؟ وہ شخص جو میدان واقع پر نہ پہنچا ہوا ہو، پھر ہمیں ضرورت پڑے گی۔ لیکن فمن وصلہ، لیکن جو شخص واقع پر پہنچ چکا ہے، فما بعدہ شیء، تو اس کے بعد تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس پر پہنچنا ہے، وہ واقعی مطلوب تھا اوپر، تو وہ تو قط کے ذریعے آدمی پہنچ گیا۔ فموضوع دلیل عندہ منتفن، تو لہذا دلیل کا جو موضوع تھا کہ بھئی آپ کے پاس واقع مبہم ہو، آپ واقع پر نہ پہنچے ہوں، تو وہ قاطع کے نزدیک منتفی ہے، کیونکہ اس کے پاس خود واقع واضح اور روشن ہے۔ تو لہذا یہاں اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ قط جو ہے وہ شارع اس کو حجیت نہیں دیتا، یا وہ مجعول شارع نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح شروع میں کہا کہ شارع حجیت نہیں دیتا، اسی طریقے سے ثم انہ لا یعقل رد الشارع لہ عن موافقت قطعہ، شارع قاطع کو اپنے قط کی موافقت سے منع بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ تم اپنے اس قط پر عمل نہ کرو۔ مثلا فرض کریں ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ خون ہے، تو لہذا شارع یہ نہیں کہے گا کہ بھئی اب تم یہ نجس ہے اور اس نجاست سے جو ہے وہ پرہیز نہ کرو، کیونکہ اس کی حجیت جو ہے وہ ذاتی ہے۔ الا اذا کان مشتبہا فیہ، البتہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ اس اپنے قط میں اشتباہ کر رہا ہو، مثلا ایک رنگ ہے یا ایک جو ہے وہ سرخ چیز ہے اور یہ سمجھ رہا تھا کہ مثلا خون ہے، تو پھر بھی فَيَرْضِعُهُ عَنْ اشْتِبَاعِهِ وَيُغَيِّرُ قَطْعَهُ، تو پھر بھی اس صورت میں بھی شارع اس کو اس کے اشتباہ سے منع کرے گا کہ بھئی مثلا جو ہے تم غلط سمجھ رہے ہو، اور اس کے قط کو جو ہے وہ تغییر دے گا، مثلا یہ کہے گا کہ یہ جو تم نے یقین کیا تھا یہ غلط تھا، یہ نہیں کہے گا کہ تم اپنے یقین کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ قط کی پیروی نہ کرو۔ تو لہٰذا جس طرح شارع قط کی حجیت جعل نہیں کرتا، اسی طرح اس کی حجیت اور موافقت کو بھی رد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اشارہ ہے ایک مطلب کی طرف کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ شارع منع نہیں کرتا یا رد نہیں کر سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شارع نے عام آدمی کو منع کیا ہوا ہے کہ مجتہد کی ایسے مسائل میں کہ جن مسائل پر وہ مثلا علم جفر اور رمل کے ذریعے اس نے یقین حاصل کیا ہے، اس میں آپ اس کی تقلید نہ کریں۔ تو آپ کس طرح کہتے ہیں؟ شارع نے تو منع کیا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ دیکھیں شارع نے عام شخص کو منع کیا ہے، خود مجتہد کو کہ جب وہ حالت قطع میں ہو وہ منع نہیں کیا اس نے، تو لہذا کوئی یہ اعتراض نہ کرے۔ لہذا کہتے ہیں وَنَقْلُ منع شارع للعامی، شارع کا عام آدمی کو منع کرنا کہ ان یقلد مجتہداً کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے فی المسائل ایسے مسائل میں کہ التی قطع بها من الجفر والرمل، ایسے مسائل کے جن میں اس مجتہد کو یقین حاصل ہوا ہے علم جفر اور علم رمل کہ یہ علوم غریبہ میں سے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایسے علوم میں سے ہے جو کہ مثلا جن سے مثلا منع کیا گیا ہو، لا من الکتاب و سنت، یعنی مجتہد نے یقین جو ہے وہ مثلا قرآنی آیات اور روایات سے یقین نہیں کیا بلکہ کسی علم جفر کے ذریعے سے یا ایسے ہی، تو شارع نے جو یہ منع کیا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ معقول، یہ صحیح ہے، شارع منع کر سکتا ہے عام آدمی کو، اس لیے کہ لِأَنَّ نَفْسَ الْعَامِ لَمْ يَصِلْ إِلَى الْوَاقِعِ، کیونکہ عام شخص تو واقع پر نہیں پہنچا ہوا، یعنی یہ جو یقین اور قطع حاصل ہوا تھا وہ مجتہد کو تھا، یہ عام آدمی جو تھا وہ تو واقع پر نہیں پہنچا ہوا، لم یصل الی الواقع، کیونکہ اس کو یقین حاصل نہیں ہوا، تو لہذا یہ عام شخص فہو یحتاج الی دلیل، یہ محتاج ہے کہ ان عمل کرنے میں احکام کے لیے کسی چیز کا محتاج ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں دلیل المجعول من الشارع، جو کہ شارع کی طرف سے مجعول ہو، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہو قول المجتہد، شارع نے کہا ہے عام آدمی اگر تم نہیں جانتے ہو تو مثلا جو علماء ہیں جو فقہا ہیں ان کی طرف رجوع کرو، تو یہ قول مجتہد آپ کے لیے عام شخص کے لیے دلیل ہے۔ والمجعول يمكن للشارع تقییدہ بجہۃ دون جہۃ، اور یہ قول مجتہد عام شخص کی بنسبت جو کہ مجعول ہے، تو لہذا جو مجعول ہوتا ہے وہ شارع اس کو قید لگا سکتا ہے کہ بھئی اس دلیل پر عمل کرنا ہے تو میں اس دلیل پر نہیں عمل کرنا، تو دلیل کو شارع مقید کر سکتا ہے، لیکن بخلاف نفس ذالک المجتہد، لیکن خود مجتہد جو کہ خود حالت یقینیہ اس کو حاصل ہوئی ہے، تو حالت قطعیہ کے ہوتے ہوئے شارع اس کو منع نہیں کرے گا کہ فإنه يعمل لنفسه على قطعه على حاصل له من أي شيء حتى من الجفر والرمل، کہتے ہیں کہ یہ مجتہد جو ہے وہ اپنے لیے اس قطع پر جو اس کو حاصل ہوا ہو پھر کسی بھی چیز کے ذریعے سے، حتیٰ کہ علم رمل اور جفر کے ذریعے، تو یہ اس کو جو قطع حاصل ہوا ہے یہ قطع اس کے لیے حجت ہے، اور شارع یہاں اس کو منع نہیں کر سکتا۔ البتہ بعد میں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ نعم الظاہر منعہ عن سلوک ھذا الطریق، ظاہر یہی ہے کہ شارع نے منع کیا ہوا ہے کہ بھئی اس راستے کی طرف نہ جائیں، یعنی مقدمتاً شارع نے پہلے کہہ دیا ہے کہ بھئی اس طرف تم نے نہیں جانا، تو لہذا یہ شارع کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے کہ شروع سے ہی مثلا کچھ طریقوں کے بارے میں کہہ دے کہ بھئی ان طریقوں سے اگر تم قطع حاصل ہو تو یہ تم ایسے اس راستے کی طرف مت جانا، یا اس راستے سے تم قطع حاصل نہیں کرنا، تو یہ شارع کر سکتا ہے پہلے، لیکن جب حالت قطع حاصل ہو جائے تو حالت قطع کے حاصل ہوتے ہوئے جو ہے وہ شارع منع نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ پہلا مسئلہ تھا حالت قطع کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں حالت دوسرے مسئلے کی طرف بڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔